عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ 213 نمبر آیت مجیدہ دا پہلا حصہ ساڈا عنوان گفتگو ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا کان الناس امتاً واحدتاً، تمام دنیا کے لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو ان کو بشارتیں بھی دیتے تھے، جو ان کو جہنم کی آگ سے ڈراتے بھی تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب حق کو نازل کیا تاکہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے بندے لوگوں کے درمیان اس بات پر فیصلہ کریں جس میں وہ اختلافات رکھتے ہیں۔ ساری 7ویں گفتگو ہے قرآن حکیم دے فیصلے دے مطابق دیکھا جائے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ محترم سامعین، سورہ مبارکہ محمد 26 پارچ موجود ہے۔ اس سورت دا نام سورہ محمد ہے۔ اس سورہ محمد خالق کائنات نے، میں چونکہ کل تک انہوں میں کلوز کر دینا چاہنا اس موضوع نو، اور جڑا کل ایک بچہ کسی میں سالانہ 9 محرم نو انشاءاللہ ماتم دے متعلق، عزاداری دے متعلق، اور جڑے بندے ماتم دی وجہ تو کسی نو کافر آندے نے، یہ بھی میں دسن دی کوشش کروں گا کہ کافر کون۔ آج سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجیدہ نال دو چیزاں ایک آیت چی واضح نے۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بات یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، بات یہ ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں، کفر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، رُتَّبَعُ الْبَاطِلَ، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ کافر وہ لوگ ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والے مومن مسلمان صرف وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ نال مہربانی شکریہ، یہ واضح ہو گیا کہ کسی نو کافر کہنے دی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے بہت اچھا مسلمان کہنے دی بھی ضرورت نہیں۔ بہت اچھی گل ہے کہ جس بہت اچھا مسلمان بننا ہے وہ اس حق دی پیروی کرے جڑا خالق دی طرفوں آیا ہے، اور اس باطل تو دور رہے جڑا حق دا مخالف ہوئے۔ باطل نو لبن دی ضرورت نہیں، اگر حق مل جائے تو جڑا او دے نال ٹکرا جائے وہ باطل، جڑا حق نال ٹکرائے گا وہ باطل ہوئے گا۔ اچھا مسلمان بننے واسطے حق دی پیروی کرنی پائے گی اور باطل تو دور رہنا پائے گا۔ باطل لبن دا صرف ایک طریقہ ہے، حق مل جائے تو مقابلے تے ہونے والا باطل ہے، سچا مل جائے تو مقابلے تے ہونے والا جھوٹا ہے، اچھا مل جائے تو مقابلے تے ہونے والا برا ہے، رحمتی مل جائے تو مقابلے تے ہونے والا لعنتی۔ یہ گل کلیئر ہو گئی قرآن حکیم میں۔ یہ دا مطلب ہے کہ اتباع پہلے میں 2-3 منٹ دیتے صرف یا 1-2 منٹ لواں گا اتباع تے۔ قبلہ اطاعت ہوندی ہے افعال دی، فعل دی، ایک اقوال دی، گل دی اطاعت ہوندی ہے۔ کوئی گل کرے تو او دی اطاعت کی جاندی ہے، ان قبول کیتا جاندہ ہے جڑا کوئی گل کرے۔ اقوال دی اطاعت ہوندی ہے۔ اتباع ہوندہ ہے افعال دا، فعل کوئی کرے، کم کوئی کرے، او دے لو ویکھ کے اس نہ کرنا، اے ہے اتباع۔ خالق نے حق دا اتباع کیا۔ اتباع دا مطلب ہے کہ او دی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، یعنی کوئی حق کے جدے نقش قدم تے چلنا ہے، جویں جویں اس کرنا ہے اومیں کومیں کرنا ہے، یہ دا مطلب ہے اتباع۔ تو ساں اگر ذہن چی اتباع دا معنی نوجوانہ نے بٹھا لیا، اقوال دی اطاعت ہوندی، اتباع ہوندہ ہے افعال دا، یعنی فعل کیتا جائے، کوئی فعل ہوئے گا تو او دی پیروی کیتی جائے۔ میں قرآن حکیم چوں کوشش کر کے، چونکہ ساڈا موضوع یہ ہے کہ سب قرآن چوں تلاش کرنا ہے کہ مسلم کون ہے، کافر کون ہے، حق کون ہے، باطل کون۔ میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس دی پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس خالق کائنات دے آیت دا نشان ہے جناب 32۔ خالق فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اے لوگوں جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے۔ ہن حق دی کرنی ہے پیروی، حق دا کرنا اتباع۔ اللہ ہے حق،
اللہ ہے حق. اتباع کرنے واسطے ضروری ہے کہ وہ سامنے آوے, کوئی عمل کرے, کوئی فعل کرے. اتباع ہوندہ ہے افعال دا. خالق سانو کیڑی مشکل چ پا دیتا ہے کہ اپنے آپ نو آکھیا میں حق ہاں تے آندے حق دی پیروی کرو. جڑا دسدا ہی نہیں وہ پیروی کیویں کرے؟ جنوں اکھ ویکھ نہیں سکتی, ہاتھ چھو نہیں سکتا, دماغ چ آوندا نہیں. خالقہ تو حق ہے تے تیری پیروی کیویں کریے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں جڑے حق لب سکیاں قرآن چو ہور بھی 2-3 پیش کرتے ہیں. ایک تے اللہ حق ہے, یہ تے گل طے ہو گئی کہ اللہ حق ہے, اللہ حق ہے. دوسرا حق سورہ مبارکہ رات دی پہلی آیت, یہ 13ویں پارے چ خالق فرماندہ ہے تلک آیات الکتابی, یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو بیان کی جاتی ہیں. والذی انزل علیک من ربک الحق, اللہ فرماندہ ہے یہ وہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کتاب کو ہم نے حق بنا کے بھیجا ہے. اور خالق فرماتا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, میرے حبیب یہ جو کتاب حق ہے نا, اکثریت دنیا کی ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتی. اور ہے یہ حق, قرآن حق ہے. پہلا اللہ حق ہے جی, دوسرا قرآن حق ہے. تیسرا حق سورہ مبارکہ فتح 26ویں پارے خالق نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور وہ رسول ایک دین لے کے آیا, وہ دین حق ہے. ایک ہور حق پڑھ 3 ہو گئے نا, اللہ حق ہے, قرآن حکیم حق ہے, اور جناب دین حق ہے. چوتھا بھی حق پڑھ لیے کیونکہ حق 4 تے بندے لگے, کم از کم 4 تے پڑھنے چاہیے نا. یعنی حق 4 حق تے چونکہ مشہور نے اس واسطے 4 سی پڑھنے. چوتھا حق خالق فرماندہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, وہ دن آ رہا ہے قیامت کا جس دن رحمان کی اجازت کے بغیر ساتھ والے سے بات بھی نہیں کر سکے. وہ ایسا دن آ رہا ہے. اور خالق فرماندہ ہے حبیب ان سے کہتے ذالک الیوم الحق, وہ قیامت کا دن یوم حق ہے. 4 حق تحقیق نال ثابت ہو گئے. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, دین حق ہے, اور قیامت حق ہے. اللہ فرماندہ مومن وہ ہے جو حق کی پیروی کرتا ہے. کمال ہے کہ جڑے حق ہاں اوکھے سوکھے ہو کے مسکین نہ قرآن چو لبے نے, اے 4 نہ ٹردے نے, نہ کسے دے سامنے افعال کر دینے, نہ کسے دے سامنے اعمال کر دینے. اللہ ایک ذات ہے جڑی غائب ہے, قرآن ایک کتاب ہے جسم نہیں, اسے انسان دی شکل ہے قرآن نہیں, اور دین ایک قانون ہے. ایک میں ساڑھے اگے ٹورے گا تو مگر ٹوراں گے. قیامت ایک ساتھ ہے, ایک گھڑی ہے, ایک دن ہے. یا اللہ اتباع کدہ کرنا ہے, تو تے ساری کائنات دیا مشکلہ آسان کرنا ہے, تے سانو خالقہ کڑی مشکل چپا دیتا ہے. جنہیں حق قرآن دستا ہے یہ تے سامنے ہو کے عمل کرتے ہی نہیں, افعال ہی نہیں کرتے, تے اتباع کیسے کریے؟ یہ دا مطلب ہے سانو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا حق مل جائے جڑا سامنے بھی آ جائے, عمل بھی کرے اور افعال بھی کرے. میں وہ سورہ مبارکہ آل عمران جو حق مل گئے جی, وہ حق مل گئے, وہ مل بھی گیا سورہ مبارکہ آل عمران چو. آل عمران وچ ہی حق ہے, وہ حق قرآن حکیم سورہ مبارکہ آل عمران. خالق نے بڑے جی خوبصورت انداز نال انہوں بیان کیتا ہے. خالق فرماتا ہے کیف یہد اللہ قومن, پھر آئے گا کافر, قومن, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے. یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے نعوذ باللہ کہ وہ کر نہیں سکتا, لیکن کیسے کرے. اللہ کسے تے ہدایت تھوپدا نہیں,
جڑا بچہ نہ چاہے انہوں ماں دودھ بھی نہیں پلاندی، انہوں پلاندی ہے جدو روندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی پر دین لاگو نہیں کرتے۔ لیکن کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کی کیسے ہدایت کرے؟ مجبوری نال نہیں کہہ رہے، مجھ کہہ رہے ہیں پہ مینوں کی لوڑ ہے اس قوم کی ہدایت کرنے؟ میں کہ خالقہ کیڑی قوم؟ ایسی بھی کوئی قوم ہے جنہوں تو ہدایت نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ فرماتا کیفا کیسے اس قوم کی اللہ ہدایت کرے؟ کس کی؟ کافر کی۔ فرمایا کافر تے اسے واسطے ہوندے نے بندے بھئی وہ جاہل ہوندے نے، انہاں دی ہدایت کرنی چاہیے۔ کافراں چ تماکا نہیں کرنا چاہیے۔ کافر اگر کسی نے سمجھا جائے تو انہوں ہدایت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کافراں واسطے تو میں بڑے بڑے نبی بھیجے، بڑے بڑے رسول بھیجے، بڑے بڑے آئمہ بھیجے۔ یہ جس قوم تو تانگے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما، اس قوم کی اللہ ہدایت کیسے کرے؟ میں کہ کس قوم تو اللہ ایڈا تانگے؟ فرمایا کافروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس قوم کی اللہ کیسے ہدایت کرے؟ کافر کے پاس تو ہادی کو بھیجا، اور جو کافروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے، یہ مطلب ہے کوئی ایسے بھی کافر ہیں جڑے ایمان لے آئے ہی نہیں، کوئی ایسے بھی کافر ہیں کہ ایمان لے آئے تے بعد پھر کافر ہو گئے۔ خالق فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ وہ جاہل ہیں جو کسی دور میں گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے۔ صدقہ جامع انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے، اب یہ پھر کافر ہو گئے، یہ پھر کافر، انہاں دا ذکر میں کل کراں گا جڑے پھر کافر ہو گئے۔ آج حق تے گفتگو، یہ مان چکے تھے کہ رسول حق ہے، یہ مطلب ہے وہ پنجواں حق مل گیا، جدے ہاتھ بھی موجود نے، جدے پیر بھی موجود نے، اور جڑا فعل بھی کرتا ہے، جڑا اعمال بھی کرتا ہے۔ ہن پیر بھی کدی کرنی ہے؟ ہن آیت پڑھن دا میرا حق کو بندا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو میرا اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ رسول فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تم سے خود محبت رکھے گا اگر تم میری پیروی کرو گے۔ یہ مطلب ہے اگر اللہ دی جناب پیروی ممکن نہیں، کیونکہ سامنے نہیں ہوتا، قرآن دی پیروی ممکن نہیں، حالانکہ حق ہے، اس واسطے کہ انسان دی شکل اچھ نہیں۔ اگر دین ایک قانون ہے انسان دی شکل اچھ نہیں، اگر قیامت ایک گھڑی ہے انسان دی شکل اچھ نہیں، تو یہ مطلب ہے انسانی شکل اچھ ایک حق مل گیا نا، اور اس حق دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اے تسیں کٹ بولے ہو اس گلتے، تو اڈا خیال سی کہ میں کچھ ہو رکھا گا، میں سمجھنا اس گل ساری گلوں دا پتہ میں بندیاں دے ذہن وچ جڑا حق سی نا، بندیاں دے ذہن وچ انہاں نوں ایسی بھی اوتھے آئے گا، تو اوتھے تے مولوی آیا ہی نہیں، کھلو جاؤ نا، ایک تے بندیاں نوں جلدی بڑی ہوتی، بندیاں دے ذہن وچ جی جڑی گل ہے میں آ جانا، لیکن تسی ایک دم چپ ہو جانا، پھر انج لگتا ہے پھر جی میں بندیاں قرآن ہی کدی نہیں پڑھے۔ ان الرسول حق، رسول حق ہے، زہرہ دا بابا حق ہے، محمد مصطفیٰ حق ہے۔ کوشش کرو یار قرآن دے واسطے دے کے لوگاں نوں مصطفیٰ نو حق بن جان، محمد مصطفیٰ نو حق بن جان۔ میرے نال سارے بندے رل کے بولو ہم محمد حق ہیں کہ نہیں؟ حق ہیں۔ یہ جڑا ابو جہل مصطفیٰ نال لڑے ہے وہ تے باطل ہے نا، جتھا میں شروع ہویا اتھا شروع ہونا۔ اے ابو لہب مصطفیٰ دا مخالف ہے، تے ابو لہب باطل ہے، مشرکین مکہ نبی دے مخالف نے، تے میرا خیال ہے کہ تو فتوہ لین دی لوڑتے نہیں کہ باطل ہیں کہ نہیں۔ کیوں لڑ پہنے کدے نال؟ حق نہ۔ بھائی نبی حق نے نا، میرا دل کرتا ہے کہ آج ایک نعرہ میرے نال کدی لاؤ نا جی، تو میرا ذرا دلی مسرت ہو جائے، جڑا میں نہ ہو میری ہن
उत्थे ही हो। जेड़ा मैं पे तरला करना वो मनो ना, मेरी मनदा ही कोई नहीं, मेरी सुनदा ही कोई नहीं। मैं पे ना नबी हक, नबी हक, नबी हक, नबी हक, नबी हक, नबी हक, नबी हक। मेहरबानी, शुक्र है किसी नबी नूं भी हक आखे। इन्हां तुसां अगे नहीं सुने, अगे की सुने? अली हक। नबी दे मुतल्लिक की है? मेहरबानी करो, नबी हक। नबी एक बार फिर, नबी उस हक ने आख्या मन कुंत मौला। हजूर ने शर्त नाल मौला अली नूं मनवाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मेरे हाथ च कुरान है, अगर नबी नू हक बंदे मन गए होंदे अली दे मुखालिफ नू रजी अल्लाह ना आता। मौला तो आबाद रखे। बहुत शुक्रिया हजूर। नबी हक, मेहरबानी जनाब, नबी हक है या नहीं? अन्ना रसूल हक़ुन, ये कह चुके हैं कि नबी हक है, फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हो गए। नबी को हक कहते रहे, फिर काफिर हो गए। हुण मैं तुहानू दसां, इन्हां नबी नू हक आंदिया रहना सी जे नबी अली दा ऐलान न कर। सदके जाओ, नबी हक है, ਇਹਦਾ मतलब एक हक मिल गया जिदे हाथ भी मौजूद ने, जिदे पैर भी मौजूद ने। अल्लाह फरमाता वला वित्तबाल हक्कु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फीहिन। अगर हक लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर जाए तो ज़मीन व आसमान में फसाद हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब है मुस्तफ़ा हक है, वो किसी की ख्वाहिश की पैरवी नहीं करता। सदका जामा, हक किसी की ख्वाहिश की पैरवी, लोगों की ख्वाहिशात की हक पैरवी नहीं करता। इसका मतलब है मुस्तफा ने अपनी और अपने रब दी, देखो नबी की ख्वाहिश और है, लोगों की ख्वाहिश और है। ये नबी नू अपने जे आखन लगे बंदे नू शर्म आया मुक गई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इसका तर्जमा देवबंदियां कीता है कि ये जो है ना मुस्तफ़ा, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये हवा ख्वाहिश नु आंदे ना। वला वित्तबा अल हक्कु अहवाअहुम, ये भी हवा ही है ना, हवा दा मैंने ख्वाहिश। हक लोगों की ख्वाहिशात कोई पैरवी नहीं कर। और नबी कौन है? वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जब तक उसकी वही नहीं आ जाती, यानी ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। मैं केड़े अंदाज नाल लोगों को समझावां। कुरान हकीम दी अजमत दा वास्ता जे मन जाओ, आ जड़ा नबी ने 1.25 लाख सहाबा विच हजरत अली दा हाथ बुलंद करके मन कुन तो मौला मुँह चो आख्या ना, ये नबी दी ख्वाहिश नहीं। सदके जाना, शुक्रिया जनाब, ये है अल्लाह दी ख्वाहिश। क्योंकि हजूर तो अपनी ख्वाहिश नाल बोलते ही नहीं, और हक लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा नहीं करता। क्योंकि अली दा ऐलान लोगों की ख्वाहिश ते नहीं सी ना जी। मेरे मौला मुस्तफ़ा ने, मौला मुस्तफ़ा ने, मैं आख्या सी मुस्तफ़ा नू मौला मशहूर कर दो। मेरे मौला मुस्तफ़ा ने गदीर दे मैदान 4 तो 4.5 घंटे खुतबा दिता है। 4 तो 4.5 घंटे नबी मन कुन तो मौला ही आंदे रहे। नहीं तो की ख्याल है सरकार 4.5 घंटे या 4 घंटे कम से कम यही आंदे रहे फट के मन कुन तो मौला हो फहाद अली मौला, मन कुन तो मौला हो। नहीं, वो तो एक बार आख्या, वो तो एक बार आख्या 4.5 घंटे। 1 घंटा मौलवी तकरीर करते हैं मसीतां ते बंदे आंदे ने कोई टाइम घट नहीं सकता, आवाज़ार बंदे हो जाते हैं। ये तुहाडी बहादरी है,
کہ گھنٹہ گزرتے ہیں اتنے پتہ نہیں لگتا کہڑے ویلے یہ سارا وقت گزر جاتا ہے. یہ جڑے 4 گھنٹے نا جی میں اتنے مجلس نہیں نہ پتہ لگتا کہ گھنٹہ سما کیویں گزر جاتا ہے. اتنے بھی جڑے 4 ساڑھے 4 گھنٹے لگے نا مومنوں پتہ بھی نہیں لگا کہڑے ویلے گزر گئے. 4 ساڑھے 4 گھنٹے اوکھے سن انہاں لوگاں تے. اگر تسی آکھو تو میں 2 جملے سناواں سرکار نے کی فرمایا. حضور نے فرمایا لوگوں یہ جو حکم ہے نا جو ابھی میں سنا رہا ہوں اس کے لیے کئی بار اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے کہا. جبریل کے ذریعے کئی مرتبہ مجھے پیغام آیا کہ وہ پہنچا دو. آج بھی میں نے اللہ سے معذرت کی ہے کہ مجھے معذور رکھا جائے لیکن آج ذرا سختی سے حکم آیا ہے. آج اس کا انداز یہ ہے کہ تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. آج جو انداز ہے اب میں ضرور وہ سنا دوں گا کیونکہ آج اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. تو پہنچا میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. یہ مطلب ہے حاجیاں دے ماحول چ بھی کوئی شرارتی ہے کوئی شر پیدا کرنے والے بندے موجود سن. اور قبلہ حضور نے فرمایا لوگوں کیوں میں کہتا تھا کہ اللہ مجھ سے یہاں اعلان نہ کروا یہاں نہ کروا. میرے مولا دا خطبہ غدیر نہ ہوئے تو مجرمہ کدھروں تسی کتاب جو خطبہ غدیر کٹ کے رکھنا. حضور نے فرمایا کیا کروں اب ضروری ہے کہ مجھے سنانا پڑ رہا ہے. بار الہ گواہ رہنا جس ماحول میں تو مجھے یہ حکم سنانے کو کہہ رہا ہے یہاں متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے. متقین کی قلت ہے تھوڑے ہیں اور منافقین کی کثرت ہے. حضور نے فرمایا جہاں وہ بندے موجود ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں وہ بندے موجود ہیں جو مجھے کاہن اور شاعر سمجھتے ہیں یہاں وہ بندے موجود ہیں کافرو بعد اسلامہم جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو میرے حق ہونے کی گواہی دے کے پھر چکے ہیں. میرے اللہ یہاں وہ اکثریت موجود ہے جن کے دل کچھ کہتے ہیں اور زبانیں صدقہ جاؤں کچھ کہتی ہیں. میرے مولا نے فرمایا میں کل عرض کی تھی شاید حضرت عیسیٰ دے متعلق انہوں نے فرمایا جو کارو کھا کے ہوں دے ہو وہ بھی میں دس سکتا تو جڑا کار ذخیرہ کر دے وہ بھی میں دس سکتا. اے عیسیٰ دا سردار کھڑا ہے تے اینج اشارہ کر کے نبی فرمایا کی ویسے حال ہویا ہوگا انہاں لوگاں تھا اس ویلے جدو نبی فرمایا میں جن کی بات کر رہا ہوں زبانیں کچھ کہتی ہیں اور دل کچھ. مجھے خالق کی قسم میں ابھی انگشت شہادت کا اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے. میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے. میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے. میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے. میں نام لے سکتا ہوں اشارہ کر سکتا ہوں. برکمال بھائی سیرت دا جملہ ہے. حضور نے فرمایا میں کیا کروں آپ بھی سمجھو کہ میں تم کو عیان نہیں کر رہا اب بھی میں اپنے کرم سے کام لے رہا ہوں. ہوئے ہوئے تیری کریمی تو صدقے اب بھی میں اپنے کرم سے کام لے رہا ہوں ورنہ تمہاری منافقت کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو. یہ مطلب ہے کافر بعد اسلام ہم بندے ہے سن جو گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے. یہ مطلب ہے نبی حق ہے. گل طے ہو گئی کہ جڑا حق دے مقابلے تے آئے گا مہربانی جناب باطل ہوئے گا. پیروی کدی کرنی ہے جی حق دی. یہ جڑے 4 حق میں پہلے پڑھے سن جے کسی نے یاد ہوں اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین اسلام حق ہے قیامت حق ہے. یہ جڑا 5واں حق میں سرکار دو عالم دسیا نا یہ وہ حق ہے
جدے منہ چو نکل کے چار حق صدقے جاؤں آواز رکھو یہ تو سادہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی یہ دی زبان ایک ایسا حق ہے کہ جڑا ہر حق نو بیان نہ کرے تو وہ حق نہیں اچھا پہلا حق خدا ہے نا بولو باقی تو سارے وہ تو چھوٹے ہی نے نا اکبر وچو حق کیڑا وڈا حق اللہ نا یعنی قرآن اللہ بھیجا قیامت اللہ لے آئے گا اور دین اسلام اللہ دیتا ہے یہ مطلب ہے وڈا سارا تو حق تے اللہ نا اللہ نا اے محمد مصطفیٰ سرکار او حق نے جنہاں نو او حق کہہ رہے ہیں کل ہو اللہ آہد اپنے منہ جو ایک باری میں نو آہد آگ شرطا کے دین بن جائے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو آخ اللہ ایک ہے نبی آکھیا ایک کے تو بس ہو ایک نبی منہ چون کڑے ایک کے تے او حق کے قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے سرکار دے بولن نال قرآن بنے یہ دا مطلب ہے توحید نبی سنائیے تے توحید قرآن نبی منہ چو کڑے تے قرآن دین نبی دسے تے دین ہے یہ دا مطلب ہے اللہ جیسا حق بھی اس حق نے دسے قرآن جیسا حق بھی اس حق دے منہ چو نکلا دین جیسا حق بھی اس اپنے منہ چو کڑیا تو دین بنے تے قیامت کنے آکھیا آئے گی اسے حق نے دسے یہ دا مطلب جڑے چار حق نے وہ حق نے محمد دلیل حق صدقے جاؤں پڑھے لکھے بندے بیٹھے یہ چار حق نے تو میرا پیغمبر دلیل حق ہے میں کل جے جوڑ دیا کل دی تقریر نو کل میں کسی حضور نے منوا لیا لوگاں نو کہ میں صادق منوا لیا حضور نے اللہ دی توحید نو منوان واسطے دو قسم دے طریقے استعمال کیتے ان پڑھا نو موجزے بکھائے پڑھیا لکھیا نو بحث کیتے ان پڑھ موجزہ منگدہ ہے پڑھیا لکھیا دلیل منگدہ ہے مثلا ان پڑھ بندہ آکھے گا لو جی تتا تیل کر رہے ہیں تو ہی ہاتھ وچ پا تو میں بھی پڑھ جدہ بچ گیا وہ ٹھیک جدہ نہ بچیا وہ جھوٹا وہ معجزہ منگتا ہے معجزہ منگتا ہے ان پڑھ پڑھیا لکھیا کدی بھی یہ تیل والی گل نہیں کرے وہ آگے ہمیں ہاتھ ساڑنا یہ جی گل نہیں کرتا وہ آتا گل کر دلیل دے گل کر دلیل دے نبی دے سامنے دو قسم دے لوگ سن ایک جاہل ایک اہل کتاب اہل کتاب اچھی یہود و نصارہ سن عیسائی تے یہودی وہ حضور نال بحث کرتے سن معجزہ نہیں سن مانتے وہ حضور نال بحث کرتے سن معجزہ نہیں سن مانتے جڑے معجزہ منگتے سن وہ ان پڑھ سن انہاں معجزہ ویکھنا تے آکھ چھڑنا جادو ہے چلو کام کے معجزہ طلب کرنا بخانا تے آکھنا جادو ہے چلو خصمہ نو کھاؤ یہ جڑے پڑھے لکھے بندے سن بحث کرتے سن پڑھے لکھے بندے حضور نال بحث کیتی جس معاشرے وچ نبی نے اپنی ذات نو صادق منایا سی او دے وچ خالق دے رسول نے منوایا کہ اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے تے قیامت حق ہے اس سارا دین توحید قرآن قیامت اسلام یہ اگر دین محکم ہے تو اس نبی محکم دی وجہ تو ہے نا نبی محکم نے تو دین محکم ہے نعوذ باللہ نبی پاک جو کوئی کمزوری نہیں اس واسطے سارا دین محکم ہے چار حق جس نبی بنائے سن عیسائی بحث کرن تے آ گئے تو انہیں آکھا نہیں ایسی مندے تیرے کو جدو بحث کر دیا نبی نو پسینہ آیا آواز ہوں دیئے خالقہ نہیں ہو من دے تیرے سامنے بحث بیا کرنا نہیں من دے خالق دی آواز آئی تیری کمال ہے وے کہ تو مینو قرآن نو دین نو قیامت نو منوان والا حق ہے تو چار حق تو منائے نے چار حق تو منائے نے انہاں نال مبالہ رکھ کے وہ چار حق لیا جڑے تینوں منا جا صدقے جاواں چار حق میرا سونا تو منوائے نے ہن لیا انہاں نو چار نبی گھروں لے کے آئے نے کنے لے کے آئے نے چار میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا کنے لے کے
مباہلے وچ کنے آئے؟ چار چار نبی ایک نے جو لے کے آئے نبی تے پھر انج سمجھو نا جی اے چار پہلا منا چکے سن اے نبی پاک پھر اے چار لے کے آئے اے دا مطلب ہے اے چار بھی نہیں مننے جاندے جے اے چار نہ صدقہ جہاں آباد رہو جناب اے نبی کرو چار لے کے آئے نا جی ابنانا وابناکم نسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم یہ دا مطلب ہے نبی کرو چاہ اے شکر ہے اے جڑی نا اتیم السیامہ الی اللیل روزے کو پورا کرو رات تک قرآن دی آیت ہے لیکن اختلاف موجود ہے کوئی 10 منٹ پہلے کوئی 10 منٹ اگے یہ دا مطلب قرآن دی آیت نہیں جدے تے مسلمانہ اختلاف نہیں کیتا ایک اے آیت مبالغہ ہے قبلہ جدے چ اختلاف کوئی نہیں پوری دنیا من گئی ہے کہ چار ہی گئے سن نبی پاک دنال مباہلے میں چار گئے یہ چار کی لین گئے ایک اس کم گئے نے کیونکہ مباہلہ مناظرہ نہیں مباحثہ نہیں مذاکرہ نہیں مباہلہ کیے ثم نبتہل تسی اوتھے کھلو جاؤ تو ایسی ایتھے جیسا اللہ دے متعلق بحث ہے نا کہ وہ ایسا ہے اسی آنے ہو ایسا ہے تسی آنے ہو ایسا ہے اسی آنے ہو ایسا ہے اوتھے تسی کھلو جاؤ ایتھے ایسی انہاں کہ لے ہونا کیوں ہے حضور نے فرمایا میں پتر لے ہونا تسی پتر لے ہو میں عورتاں اپنی لے تسی اپنی عورتاں لے ہو بندہ ہتھیں پہ جاندہ ہے جنہوں آکھے تو عورتاں اپنی لیا کرو گل دین دی بحث دی ہوندی ہے پہ گل اللہ دی توحید دی بھی ہوندی ہے تو حضور فرمایا وہ بی بیاں لے ہو اپنی میں حیران ہوں پہ کسے نو غصہ ہی نہیں آیا کوئی تے آندہ پہ کوئی گل کرو کرنا نہیں گل پہ دین دی کرنے تو ہاں سڑی عورتوں طلب کر لے لیکن حضور نے فرمایا سی نسانا و نساکم میں اپنی لاتا ہوں تم اپنی لاؤ عیسائی سمجھتے سن جڑیاں یہ دے کر با عزت نے ساڑھے آلوسیاں ہے ہی کوئی انہاں کہا جی مک گئی گل لڑائی ہونی ہے فرمایا لڑائی نہیں کوئی لڑائی نہیں مباہلہ ہے مناظرہ نہیں مباحثہ نہیں جنگ نہیں قتال نہیں کرو پتر بھی ہو لے ہونے جے جڑے لڑن نہ لڑن والے پتر لے ہونے جے نہ کوئی لڑن والی بی بی تسا لے ہونی ہے صدقہ جاؤں نہ کوئی لڑن والے تسا لے ہونے نے نہ کوئی لڑن والے میں لے ہونے نے دیکھو میں لے کے آ رہے ہوں تسی اپنے تے میں اپنے بیٹے بھی جڑے لڑن نہ تے بی بی بھی کوئی ایسی نہیں لے ہونی جڑی لڑن والی ہوئے تے جاننا تو مراد انفسنا وانفسکم میں ملک صاحب پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے ہے جان لوگ کئی باری پرانو ہی نہیں آندے تے دوست نو آندے ابے نو لوکی نہیں آندے تو میری ابا جان ہے تے یار نو آندے نہیں میری جان بولو یار جتھے بندہ مک گیا ہوئے نو اتھے آندہ ہے میری جان ٹھیک ہے جڑا میں ترجمہ انفسنا دا کیتا ہے نبی فرمایا تسی او لے آؤ جنہ تو بغیر تسی نہیں بچ دے تسی او لے آؤ جنہ تو بغیر تسی نہیں بچ دے تے میں انہوں لے آؤ نہ جدے تو بغیر میں نہیں بچ دے آئے ہائے نہیں پھر سن لو انفسنا و انفسکم بیٹیاں تے عورتاں تو علاوہ تسی او لے آؤ جنہ تو بغیر تسی کوئی نہیں میں انہوں لے آؤ نہ جدے تو بغیر میں حضرت علی نو لے کے آئے نبی پاک اے قرآن ہے سارے جہان نے لکھے تے اے دیوبندیاں بھی لکھے کہ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے جویں ہے سی نا میں قرآن مجید تھا جو کہ اویں پڑھے تو انہوں پتہ لگتا نا میں حضرت علی نبی علیہ السلام سمجھنا جناب سیدہ نبی سلام اللہ علیہ سمجھنا حسنین نبی علیہ السلام سمجھنا میں ایمانداری نال جویں انہوں نے لکھے ہے وہ میں پڑھ دیتا اینا میں نو فکر نہیں اینی جنی تو آنو لگی ہے تو آنو بڑی فکر لگی ہے تو میں نو اینی نہیں لگی تسی چکر چپایا ہو رضی اللہ لکھ چھڑیا نے تو میں شکر پہ کرنا پہ ہونا جی نہیں بدل چھڑے جی قبلہ شکر کرو یار شکر کرو چھٹو اس گل ایدہ مطلب ایک گل دا پک لگ گیا علیہ السلام نے تتامیے نے رضی اللہ نے تتامیے
گل نوجوان بہت شکریہ یہ مطلب ہے گئے یہی نے حسنین گئے نے زہرا گئے نے تے مولا علی گئے نے کی میں آیت پڑھی سی مسلمان اور ایمان والا وہ ہے جو حق کی اتباع کرے اور کافر وہ ہے جو باطل کا اتباع کرے اور باطل اسے کہتے ہیں جو حق سے ٹکرا جائے جڑے والے کھڑے ہوئے نے ایک نانا دو نواسے ایک بیٹی ایک داماد جی حضرت علی اللہ ویکھئے ایک چاچے دا پتر دو اپنے پتر ایک زوجہ جی جناب سیدہ اللہ ویکھئے ایک بابا ایک شوہر دو بیٹے ویسے تے حق بندہ ہے کہ جی میں آنا ایویں آکھیا جائے اس میدان مباہلہ وچ ایک ابو طالب دا پتیجہ سی ایک ابو طالب دا بیٹا سی ایک ابو طالب دی نوح سی دو ابو طالب دے پوترے سے صدقہ جانا مولا تو آباد رکھے جی کرنا بہت شکریہ بے خیر ہوئے تو ایک تعارف میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کرا سکنا خدا دی قسم حضرت حسنین دی جدوں لوکاں صفت کیتی ہے نا فرمایا نے نبی پاک جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے اللہ دے بندے شناختی کارڈ بنان جانے قرآن چوک پہلا نان کے دسنا ہے کہ داد کے دسنا ہے افسوس دی گل لے وے وہ نانا تے پھر نصاری کائنات دا وارث ہے قرآن دی قسم جڑا حسین دے دادے نو چھپائے گا انہوں نانا بھی فائدہ نہیں دے گا نانا ہوگے تے ناراض ہو جائے گا اور چونکہ بطول سید زادی ہے اور نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی برابر آنے والا نہ ہوتا یہ دا مطلب ہے جی بطول سید زادی ہے تے علی سید زاد ہے تو کی سنے وہ یار سید زادہ کنو ہے سید ہونا اور ہے سید زادہ ہونا اور ہے سید زادہ میں نا سید کا بیٹا بطول سید زادی ہے محمد دی وجہ تو علی یہ زادہ ہے ابو طالب دی وجہ تو جڑا میں تعارف کرایا ہے یہ کوئی شک و شبہ ہے یہ ابو طالب دے گھر چو سارے گئے نا مہربانی فرمانی جی میں کیا اللہ ایک کون ہے ڈاکٹر اپنے گھر کے ساتھ بیٹا بھی ہے لیکن آن ڈیوٹی ڈاکٹر انجینئر اپنے گھر کے ساتھ پھپھڑ بھی ہے لیکن آن ڈیوٹی انجینئر ایتھے میرا دادا بھی آ جاتے ہو سکنا مولوی کتھا جائے اللہ دا میں پوترا کیونکہ آن ڈیوٹی ہیں ایک کروں جننے رشتے نکلے نے جدوں آن ڈیوٹی ہوئے نا ڈیوٹی نہ دیئے سی کہ منوا کے ہونے کہ وہ ایک کے آن ڈیوٹی سن ایک کار سرکار مداخلت کریے نا پرچہ بڑا پیڑا ہوتا ہے اے سارے جڑے 5 جین نا کار سرکار تے نکلے سرکاری ڈیوٹی تے نکلے نا میں کہا اللہ تیری نظر اچھے جڑے کھڑے نے دادا ہے نانا ہے پوتر ہے دوتر ہے بی بی کئی رشتے ہوتے ہیں کون ہے خالق فرمایا ان ہذا لہو قصص الحق یہ حق کا قصہ ہے جو میدان میں یہ قصہ حق ہے ہون فرماؤ جناب 4 حق نبی منوائے سن 4 حقاں نے نبی منوائے 4 حقاں نو منوان والا مصطفیٰ ہے جڑے 4 کروں حق نکلے نے وہ جدو قرآن دی نظر چے حق نے تو ہون ایک باری میرے نال دہرانا جے نبی حق علی زہرا حسن حسین جڑا محمد نہ لڑ پوے
مولا تو ہم آباد میں ساتھ رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، راتی اگر تساں غور کیتا ہوئے یا کسے ویکھیا ہوئے تے راتی ایک رولا پیا سی ٹی وی تے، شہید کون ہے؟ رولا پیا سی، مختلف چینلوں تے رولا سی شہید کون ہے۔ ایک چینل دنیا ٹی وی تے انہوں نے آکھیا پی یہ کوئی حساب نہیں پہ لگتا پہ فوج شہید ہے کہ وہ شہید ہے۔ ایک بندے نے کیسی پھر انصاف دی گل کیتی، ہو سکا جی کوئی نہیں پہ حساب لگتا، ہو سکا کہ میں ہو سکا جی میں جمل چ نہیں سی لگتا، بھائی کیا بات، سبحان اللہ، بھائی نہیں سی لگتا، نہیں سی نہ لگتا، ٹھیک۔ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، میں قرآن پاک پڑھے نا، ایک قرآن دی میں سائٹ تے وہ دا حوالہ لکھے ہے اس واسطے کہ پڑھا مسلم شریف تے ہاتھ چوہے قرآن شریف۔ وہ فرماندن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرقہ جنگ جمل و سفین و نہروان میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور دوسرے کو باغی سمجھتا تھا۔ یہ مسلم شریف دی تشریح ہے جیڑی علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے کی تھی۔ وہ فرماندن ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، دوسرے کو باغی سمجھتا تھا، اور وہ مجتہد تھے دونوں طرف، ان کی خطا پر ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خطا سے معذور تھے، دونوں طرف کی نیتیں ٹھیک تھیں۔ دھیان نہ سننا، ساڈا نہیں عقیدہ اہل حدیثاں، وہ فرماتے دونوں طرف سے چونکہ نیتیں ٹھیک تھیں، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو عام آدمی اس پر بحث نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، لہٰذا ہم کو خاموش رہنا چاہیے، کسی معاملے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ قرآن تورات تھے فرماندن، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام لڑائیوں میں علی حق پر تھے۔ اور حق کا اتباع کرنے والا مسلمان ہے اور باطل کی پیروی کرنے والا کافر ہے۔ میرے عزیز دوستو، کافروا بعد ایمانہم، کالے دیتے پیسے میری کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ میں نوجوانوں نو دسن دی کوشش کروں گا کہ جنہیں بندے اس خاندان دے مقابلے تے آئے نے در اصل وہ مسلمان نہیں تھے۔ کل میں انشاءاللہ اس موضوع میں کلوز کر دیں گا اور دس دیں گا۔ یہ علمدار بڑے آئے نے اس خاندان، علم بڑا پرانا ہے انہوں کو، حضرت ابراہیم شروع کی تر۔ حضرت ابراہیم سفر کرتے سن بڑے، ایک لمبے بانس پہ انہیں ایک کپڑا رکھ دیتا سی ایسا انداز نہ، وہ مسافر دوروں راہ مٹ جاندے سن، ہواواں نال نیریاں نال راہ مٹ جاندے سن، ریت دے علاقے چ راہ ختم ہو جاندے، پتہ نہیں لگتا۔ وہ حضرت ابراہیم جتھے پڑاؤ کرتے سن ایک لمبے بانس تے ایک کپڑا پاندے سن، وہ دا مطلب یہ سی کہ جس راہ پوچھنا ہے وہ بھی یہ تھلے آ جاؤ، جس کھانا کھانا ہے وہ بھی یہ تھلے آ جاؤ۔ یہ علم جدوں دا بنے ہیں، یہ رزق بھی دیندا ہے تے راہ بھی دیندا ہے۔ یہ جدوں دا ایجاد ہویا نا، یہ رزق بھی دیندے تھلے مل جاندہ ہے تے راہ حق بھی یہ تھلے مل جاندہ ہے۔ یہ علمدار بڑے رہنے، اسے خاندان جعفر طیار رہنے، حضرت حمزہ رہنے، حضرت علی رہنے، پر پتہ نہیں عباس نے علم کے میں چکے، پتہ کس انداز نہ چکے سن۔ جتھے علمدار لکھیا ہوئے گا نا، یہ علم حضرت حمزہ کو بھی رہا ہے کہ لیکن ذہن چ عباس آئے گا، حضرت جعفر طیار کو رہا ہے لیکن ذہن چ عباس آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس واسطے کہ وہ علم آج بھی بلند ہے، آج بھی احیاء ہیں، اور یہ پنجہ نہ ہوتے جی، یہ اس گل دی علامت ہے کہ ساڈا ہاتھ کدی کسی دے ہاتھ چ نہیں آ، اساں بیعت کوئی نہیں کی، ساڈا ہاتھ آج بھی بلند ہے۔ حضرت زہرا نے بہت بڑی عظمت واسطے
یہ جملہ حضرت عباس دی شان جڑی ہے نا، تو انہوں پتہ ہے انہوں دی شان بیان کرنا محال ہے، مشکل ہے، جتنی کو سانو معلومات ہوتی ہیں او دے مطابق میرے نزدیک قبلہ اگلا جملہ اجے تک میرے ذہن چ نہ آیا نہ میں پڑھے جناب عباس دی بہت زیادہ عظمت شان ہے، جڑا میرے کوئی جملہ ہے میں سمجھنا ہے بہت بڑی بات ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے، مصطفیٰ اٹھ کے بطول دا استقبال کرتا ہے، تے بطول حضرت علی نو ٹرن لگیا دنیا تو آکھیا میرے تو بعد بہادر خاندان ہے شادی کری، تینوں اللہ ایک پتر دے گا، او دا نام عباس رکھی، جدوں اذان و اقامت او دے کان چ آکھ لوے نا او دا منہ چم کے آکھی تینوں فاطمہ سلام۔ واہ اے جناب سیدہ دی وصیت، او دا منہ چمی تو انہوں آکھی تینوں بطول سلام۔ جس انسان قبلہ بطول جیسے بی بی دا سلام آگا بابا جی وہ باب الحوائج نہ بنے تقریبا یہ دروازے تو لوگوں دیا حاجتہ پوریاں ہوتی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام دے متعلق میں تھوڑا ٹائم بچتا ہے میں نزدیک نہ شروع کر۔ حضرت عباس وفا علی دے خون دی وجہ تو ام البنین دے دودھ دی وجہ جدن بنو ہاشم دے نوجوانہ نے ڈولی حضرت ام البنین دی فاطمہ کلابیہ جڑے سن بعد ام البنین پڑھے جدوں دروازے کے لیا کے رکھی نا بطول دے دروازے تے اس بی بی پہلے قدم نہیں رکھی، ڈولی چو نکل کے باہر میں پڑھیا دوزانوں بی بی بیٹھ گئی گلی چے اے دولنا گلی چ بھائی دیا باہر بہ کے نا جی دوزانوں بہ کے بی بی نے زہرہ دی دہلیز نو چمیا اندروں چار کٹھیاں آوازاں آئیاں اماں اے دو شہزادے سن تے دو شہزادیاں سن امام حسن تے حسین جناب زینب تے ام کلثوم جدوں چواں بھین بھراواں نے آکھیا نا اماں زیدی صاحب فرماندے دوویں ہاتھ جوڑ کے گردن چکا کے بی بی آندی ہے میں تہاڈی نوکرانی گئے مینوں اماں نہ آکھو تہاڈی ماں سیدۃ النساء العالمین۔ اس بی بی دے بیٹے دا نام عباس 4 سال دے عباس سن جناب زینب علیہ دسترخوان تے پیر ہندے سن جدوں تک عباس نہیں سن آکھا پھر آکھا دسترخوان بچ جاتا سی تے جناب سیدہ آ کے تشریف رکھ دیا سن تے پیر ہندیاں سن تے سارے پرا امام حسن امام حسین سارے آندے سن کے سیدہ بسم اللہ کرو نا فرماندے سن عباس نہیں آیا حویلی دے ویچی مکان سن سارے ہیں ادھروں ویندے سن تے ام البنین فرماتے سن عباس جاوی تن نہیں پتا تیری مرشد زادی اس وقت تک کھانا شروع نہیں کر جدوں تک عباس تو دسترخوان تے نہ ٹر جائے ایڈا نوکراں تے آسان کر دے جایا کر پہلے ٹر دیا کر تاکہ بی بی تیرا انتظار نہ کرے تو بی بی دا انتظار کرے کر 4 سال عمر ہے اور میں سوچنا جڑی عباس تو بغیر کھانا نہیں سکھاندی ہے شام غریب آگے میں بیٹھا ایک کوفہ شام دیا بازارہ جو کہ میں گزر گئی عباس تو قبلہ حضرت عباس علیہ السلام نے رات میں میں پڑھیا عشاء تو بعد ایک دن لیٹ آئے زیادہ رہندے سن اسے کار حضرت عمر بنین نے پوچھا کتھے سا فرمایا میں پیڑا کول سا انہاں میں نے بٹھا لیا سا دووے ہتھاں میں خوبصورت چہرہ عباس تا لے کے اس وفادار ماں دی آواز آئی تم پیڑا کنو آنا ہے حضرت عباس فرماندے نے زینب و کلثوم ماں سینے نار لا کے بی بی فرمایا تیریاں پیڑا نہیں تیریاں مرشدزادیاں حسین تیرا ویر نہیں ہو تیرا پیر ہے میرا لال انہاں دی ماں زہرا ہے وہ دنیا دل میں دے نوکرانی ہے ماں دا چہرہ وے کے عباس فرماتے نے بس اماں تو آکھیا آجے نا کل تا دن چڑھے گا تے چشم فلک ویکھے گی تے نوکر پیران دے دروازے تے جاندہ کیوے اگلے دن حضرت عباس قبلہ بار دے دروازے تے کھڑے ہو گئے تے بی بی فرمایا عباس کون ہے بار ہولے ہولے آواز آئی مرشدزادی میں عباس ہاں مرشدزادی دا نام آیا بی بی دعا پگلا جو ہاتھ پایا حضرت عباس نو بے کے فرماتے ہیں میری آنکھاں چکھاں با نظرہ تھلے سار آواز آن دیئے نوکر نو مجبور نہ کرو
کرو اے چوم چوم کے نا منہ تے حضرت زینب فرماتا ہے تینوں کنے آکھیا میں تیری مرشدزادی فرمایا میں نے اماں حکم کیتا ہے تیری مرشدزادی ہے حسین تیرا پیر ہے اس دن تو لے کے بہن پرا ترس گئے نے کہ عباس میں نو بہن آکھے تے انہوں بھرا آکھے نہیں جی کوئی نہیں آکھیا بس وہ ویڑا اوکھا سی شبیر تے جنہوں حضرت عباس نے فرمایا یا مولائی و یا سیدی میرا سردار تے میرا مولا میرے کو لزیر چھوٹ گئی ہے جی جی میں شبیر ٹورے نے میں کوشش کرنا کہ مصاحبے کوئی مبالغہ نہ کرنا جتھے لوڑ پہندی ہے میں مثال دے لینا کئی بندے اس مثال تو تنگ بھی ہوندے ہیں لیکن میں مثال دینا لیکن میں وعدہ کوشش کرنا پینا میں نہیں پڑھیا نہ میں نے پتہ ہے کہ میں نہیں باری ڈگے نے کنے باری اٹھے نے جی میں نہیں پتہ ہاں گئے ضرور نے ایک میں بابا جی سوچ کے رونا کہ پرانو فائر لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے پران ٹورن لگے تو لوگ کلے نو نہیں جان لوگ کہتے ہیں کلہ نال کر لیا جا کتنے ڈگ پہ اوہ دا دل زخمی ہو گیا جے موٹر سائیکل ایک چڑھائے ایک درمیان جنو بہت پیچھے ایک بندہ بہو یا کار جو بہت پیدل ہے تو نال بندہ جائے قدم قدم تے بندہ مونڈے تو بھی پھڑتا ہے تے نال بوتل پانی دی لے کے اندر پانی دا گھٹ پی اللہ خیر کرے گا جتوں حسین ٹپے تو لتھے نہ حضرت عباس ہوتے ڈگے سن مولا تو انہوں کربلا دیو زمین بکھائے جتے حضرت عباس دی مقتل ہے شبیر ٹپے تو لتھے رہے تے جڑی گل کی تھی نے انہی میں پڑھ دینا اگلی آپ صاحب لانا کی ہوئے ہیں مدینے المو کر کے حسین فرماتے نے اپنی امت نو آخ نانا میری امداد نہ کرن میرے ڈگن تے حسن نہ میری امداد تے مرضی نال کرنی نے مجھے تو ڈگنا میری امت آجی جنہوں شبیر پہنچے نا ایدوں اگلا مصاحب لوگ ایڈے سخت گلہ کرتے ہیں پتہ نہیں ہو کی اس گل چوں کرتے مومن واسطے سخت روایتاں تے بڑیاں لیکن قبلہ میں سمجھنا کہ انہاں دی عزت انہاں دی عظمت برقرار رہنی چاہیے میرے نزدیک لوگ کہتے ہیں فلانا سخت بڑے میرے دوست سخت مصاحب پڑھتے لکھتے ہیں روایات بڑی سخت ہیں سب ٹھیک ہے پڑھن والے تے تنقید نے مولا انہاں دی عزت اضافہ کر جنہیں آل محمد تے مصاحب نو اتنا کھول کے بیان کرتے ہیں اور کم از کم مومن دا آنسو ہی ہوتا ہے نا جی اس گل تے اللہ راضی ہے آل رسول راضی ہے لیکن میں جتوں تک پڑھ سکنا میں انہاں پڑھ میری اپنی گل ہے جی میں یہ نہیں پڑھ سکنا جدو شبیر پہنچے نا ادو دووے بازو نال کو اے نرم مصیبت حضرت عباس دے دووے بازو کوئی نہیں کہ حضرت عباس دے سر گرز دا وار ہے اور ایک آنکھ جو تیر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جدو حضرت عباس کو پہنچے نا آج ویر نو ویکھیا نے نا ایک آنکھ بند ہے ایک جو تیر ہے اکھاں دووے بند ایک دے وچ تیر لگا نا تے دوسرے پاس والی آنکھ جو گرز دا جڑا وار لگا نا اے جو خون آگے تے اس آنکھ دے اوتے جم چکا سی حضرت اے بڑی گل مصیبت واسطے میں سمجھنا ساڈے پٹن واسطے کافی ہے کہ جڑے ویلے شبیر پہنچے نے حضرت عباس نہ تیر کٹ سکتے نہ آنکھ دا خون صاف کر سکتے کی سن رہے ہو جناب یہ دووے کام عباس تے کر نہیں سکتے ایتھوں ہاتھ پا کے نہ ایتھوں تے چک کے نال لا کے شبیر فرما دیں عباس میں حسین جدو نال لایا نا سارے خون نال برکت امام حسین کیونکہ سارا خون شرابور سن حضرت عباس نال لا کے فرما دینا عباس میں حسین تیری وفا تو سکلین نثار کرا ہولے ہولے زخمی نب حلے تے رو کے فرما دین نہیں سی آنا تینو اکبر دی موت مکا گئی نہیں سی آنا میں تینو کرا سارے دن دیا لاشم چک کے تھکیا مولا نہیں سی آنا منہ چم کے حسین فرما دینا تباز تو ڈگے زیر تو تے میں حسین نام عباس ایک
ایک باری میرے لو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا. اے ترجمہ جی پھر سن لو. فرماتے ہیں ایک باری میرے لو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا. حضرت عباس فرماتے ہیں میں تیری والدہ دی عزت دی قسم میرا اپنا پہ دل کرتا میں ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ روے. انہاں بندیاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں. ایک مہربانی فرماؤ یا میرا تیر کٹو یا کدا خون صاف کرو. اے دوواں چوں ایک کام کرو لیکن معافی دین تو بعد. معافی پہلے دینا. حضرت عباس فرماتے ہیں پہلے معافی دینا. شبیر فرماتے ہیں تو باب الحوائج تو زہرہ دی دعا دا اثر تیرے تو غلطی دا مکان نہیں. عباس کیڑی غلطی تیرے کو جڑیاں میں معافیاں دیا. آواز ہوندی ہے مولا ایک گل دسو جدن دا میں ہوش سنبھالیا تواڈے بیڑے میں تانوں کدی کوئی کام آکھے انج کرو وڈے آندے نے چھوٹے نہیں آندے. میں تانوں کدی کچھ نہیں آکھیا تے آج میں تانوں دو گلاں کیتیاں نے یا تیر کڈو تے یا میری اکھ دا خون صاف کرو. تیری عزت دی قسم زہرا دا نال کدی میرے بازو نال ہوندے میں اے وی نہ. اے دوویں کم میں آپ کردا جے میرے بازو نال ہوندے. ایک کم تانوں کرنا پینا اے خون صاف کرن. آج کیتا نے خون صاف. آج خون صاف کیتا نے جڑی اکھ چوں خون صاف کیتا. ایتھے رخسار تو خون پونجیا نے نا وہ جڑا جمعہ خون سی ایتھے آنسو ڈگا شبیر دا ویر دا. جدو عباس نو روندیا ویکھیا کوئی درد اس جملے چے جتھے آنسو ڈگا اتھو چم کے فرماندے نو تینو کدی روندا نہ ویکھا. او میری بہنا دا مان اے عباس کائنات جو شہید ہے. قبلہ جدو بی بی زینب دا کوئی ویر لتھا ہے نا کسے نو بی بی آکھیا میرا ویڑا اجڑے. کسے تے بی بی آکھیا میرے پرا دا گھر بندی بند ہو گئی. کسے ویر تے میرے بی بی پاک نے فرمایا مولا میں پردیس اجڑ گئی ہے. ایک عباس ہے جدے ڈگن تے بی بی فرمایا واہ جابا حالو میرا پرکو. کی جملہ میں آکھیا جی تینو کدی روندہ نہ ویکھاں. آنکھ کھول کے میرے لو ویکھ. جدو حضرت عباس نے آنکھ کھول کے شبیر لو ویکھے پراواں دی نظر ملی ہے نا. آواز ہوندی ہے کوئی میرا ویر میرے نال گل کر کوئی گل کر. عباس فرماندے نے اوکھا بڑا. شبیر فرماندے نے پہلو تے نیزیاں اوکھا کیتے گرز دے وار اوکھا کیتے آنکھ دے تیر اوکھا کیتے. میں 10 ویرانو درد سنائی دے 10 میں میرا ویر تینوں کہڑی یہ پوچھ دینا ویر کول پہ. شبیر پوچھ دینا تینوں کہڑی گل نے اوکھا کیتا تیریاں وفاواں تو تیاں دے پردے قربان کر. حضرت عباس فرماتے ہیں میں سارے درد بھول گئے نے. ایک درد میرا جگر کھا گیا ہے پانی رڑ گیا ہے. تیری وفا تو سن تے فرمایا سکینہ منتظر ہے. بچے سکینہ دے دوارے آندے ان کے تیرا چاچا آ رہے اور پانی ضائع ہو گیا میرا جگر مک گیا. آواز ہوں دیا تیری وفا تو صدقے میں راضی میری تیاں راضی. آواز ہوں دیا مولا میں ٹرنا پہ راضی رہا جے. جدو پھر مولا آکھیا ہون شبیر فرماتے ایک باری ویر آخ ویر. آواز ہوں دیا 4 سال دی زندگی چ اممہ نے آکھیا سی اے تیرا ویر نہیں ہے تیرا مرشد ہے. حضرت عباس نے سگانے والے پاس ایک بی بی دی آواز آئی آخ ویر میں تیری اماں دی ضمانت دے دیا تیری ماں تینوں کچھ نہیں آتی. آواز ہوندی ہے مولا بی بی کون ہے. فرمایا ہن تے آخ ویر میری ماں تیرے سرانے آ گئی. حضرت عباس نے منہ جو لفظ نکلے یا اخی المظلوم یا اخی الغریب. ہائے او میرا غریب بھی ہائے او میرا مظلوم بھی. جناب زینب کیا فضا بج دی جا ہون حسین نو ویر پہ آ گئی. انو آگ جے دنیا پہ چھڑنا دے ایک باری زینب نو پھیڑا. جڑے والے فضا پیغام پہنچائے حضرت عباس دی روح نہ لفظاں تے نکل گئی. حالو میری پردیس جرول گئی بھائی حالو میری جنگل جرول گئی بھائی. شبیر دی گود جروح پرواز ہو گئی.
ہوں نوحہ پڑھنا، ہوں نوحہ پڑھنا، پڑھنا ہمیشہ پڑھنا، آج بھی وہ نوحہ پڑھنا۔ اے نوحہ دا نوحہ خان شبیر، اے نوحہ میرے مولا نے کسی شاعر کو نہیں لکھوایا، اے میرے مولا نے آپ نوحہ پڑھے۔ اس نوحے تے علام آئے گا، ایک ہاتھ کیتا نے قوم اشکیاور، دوجہ ہاتھ کیتا نے خیمیان، گود چویر دی لاش۔ میرے لوگ ویکھو کہ تو میں نوحے تے دو جملے، اے مقتل اچ نوحہ موجود، امام حسین دا قبلہ، اینج ویکھیا نے آباد لو، آج ویکھیا نا عباس لو، اے عباس مک گئے نے، دنیا تو ٹر گئے نے، چوڑی چ رکھ کے بیٹھے نا، تے اینج فوج اشکیا دیاں خیمیاں تے انہاں فوج والے اشارہ کر کے، پتہ نہیں اس وقت مظلومی دا کی عالم سی، اور میرے مولا دی مسافرت دا کی عالم سی، اور میرے مولا دا دل کڈا زخمی سی، میرے مولا ہاتھ کر کے نا فوج آل، حضرت امام حسین حضرت عباس نو نال لا کے فرماتے نے عباس آج تو بات تے لوگ آرام نال سون گے نا۔ میں نو جملے دو یاد آ رہا نہیں بابا جو بھی کہہ دیا، حضرت سیدہ زہرا نو دفن کرن لگے ہیں، جناب علی نے نا مدینے ال رو کر کے فرمایا سی لو بھائی مدینے آڑے ہو، آرام دی نیند سون لو، ہونتے تو اڈی نیندہ برباد نہیں ہون گیا۔ شام دے بازار چکلو کہ جناب سجاد نے آکھا سی لو بھی شام آڑے ہو، ہونتے آرام دی نیند سمو گے، میری بہن ہون نہیں روئے گی۔ جناب شبیر نے فرمایا عباس ہونتے لوگ آرام دی نیند سون گے نا جڑے تیرے ڈر تو، عباس تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ دے سار، تے خیمے آوال اشارہ کر کے مولا فرماتے نے آج تو بعد میریاں پہنا جاگن گیا، آج تو بعد میریاں تیاں نہ سو سکن گیا، جڑیاں تیرے پیرے میں آرام دی نیند سو دیا سر۔ اے عباس دا ویر خالی علم لے کے جڑے ویلے خیام دے دروازے تے آیا ہے، دو بیبیاں نے علم نو ویکھ کے دو گلا کی دیا، سنو گے؟ ایک جناب زینب نے، ایک جناب سکینہ نے۔ جناب زینب نے خالی علم شبیر دے ہاتھ جوے کیا، تے بی بی فرمایا بی بیوں میرے گردے کٹھیاں ہو جاؤ، جدو ساریاں بی بیاں اکٹھیاں ہو گئیاں، بی بی زینب فرمایا راتی میں پردے دی ضمانت دیتی تھی، زہرا دیتی دا مان مک گیا جے، میں پردے دی ضمانت واپس نہیں لیا، میرا پردے دا ضامن موجود نہیں لیا، تے جناب سکینہ نے ایک ایک یتیم نو آگیا پیالے پن چھڑو، میرا چاچا نہیں آیا، پانی بھی نہیں آیا، آؤ مسلمانوں ویکھو بطول دیا تیاں دی حسرت، کہ میں مومن کالے کپڑے پا کے تیاں لے کے اکٹھے ہو گئے، اے حسرت ہے، کسی دی تبلیغ دا اثر نہیں، کسی مبلغ دی بہادری نہیں، آج نے بندے تیاں لے کے اکٹھے ہوئے، خالی علم نوے کہ سیدہ زینب کے امیر ہون ساڑھا علم کوئی نہیں اٹھائے گا۔ شبیر فرما دے اللہ قوم پیدا کرے گا جیڑی تیرے ویر دا علم بنا کے اس علم دے دوارے پھر کے آکھن کے باپ